دوستو بیلجیم میں رہتا تھا تو ایک صوبہ گینٹ تھا جہاں پہ میں رہ رہا تھا. ادھر رہنے کے لیے انہوں نے ایک انٹیگریشن کورس کروایا کہ اگر تم نے ہمارے صوبے میں رہنا ہے تو یو ہیو ٹو فالو دیز انسٹرکشنز. ان انسٹرکشن کے دوران انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے گینٹ صوبہ کی ہسٹری بتائی. ہسٹری میں کیا تھا کہ ہم لوگ دیہاتی تھے، ان پڑھ تھے، معلوم نہیں تھا ہمارے رائٹس کیا ہیں. اور پھر جناب ہوتا تھا کہ باہر سے انگریز آتے تھے یا دوسرے فرینچ ایریا کے لوگ آتے تھے اور ڈچ وہ لینگویج کے لوگ تھے، تو ان کو جناب زیر سایہ رکھ کے ان سے کام کرواتے، ان کو مزدوری دیتے، اور بعد میں کوئی مر بھی جاتا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہوا کیا کہ ان کا ایک بچہ تھا 9 سال کا، وہ بھی کام کر رہا تھا، اور بچے کا ہوا کیا کہ ہاتھ آیا اور مشین کے اندر ہی چلا گیا. آئے ہیں وہ جو اوپر فرینچ حکومت کرتے تھے، انہوں نے آ کے اس بچے کو پکڑا ہے تو باہر پھینک دیا اور کہا ہے کہ کام بھی نہیں کرنا، کام بھی نہیں چھوڑنا، اور سوگ جو منانا ہے چھٹی کے بعد منا لینا. ادھر سے تحریک شروع ہوئی، اور تحریک اتنی بڑی کہ پورے صوبے کو لپیٹ میں لے لیا ان مزدوروں کی تحریک نے. حالانکہ اس وقت اصول یہ تھا کہ کوئی غلطی کرتا تو اس گلے میں کوئی 5-10 فٹ کا جو ہے نا لوہا ڈال دیا جاتا، اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا، یا اس کو قید کر دیا جاتا، تلوار سے سر قلم کر دیا جاتا. اس وقت کوئی اویئرنیس نہیں تھی، کوئی اخبار نہیں تھا، کوئی جو ہے نا اشاعت کا نظام نہیں تھا، کوئی NGO نہیں تھی. لیکن ان مزدوروں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی اور پھر چھا گئے اور اس صوبے کو پھر اپنا صوبہ بنا لیا. بہرحال جو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں آج دیکھ رہا ہوں پاکستان میں یا فلسطین میں، غزہ میں مسلمانوں کے حالت پہلے دیکھیں تو بڑی دور تک جاتی ہے، لیکن اپنے ملک کی دیکھا ہوں نا تو ہمارے ملک میں پتہ نہیں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم خاموش ہیں. وہ تو تھے مزدور طبقہ جن کو کوئی سننے والا نہیں تھا، لیکن ادھر تو سارے سنتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، آواز بلند نہیں ہو رہی ہے. جب تک آواز نہیں بلند ہوگی کچھ نہیں ہوگا. اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو. بڑے بڑے محلوں میں لوگ رہنے والے نا، انہیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ویل سیٹلڈ آپ کو مشورہ دیتا ہے یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ہمت کو داج دو کہ آپ کچھ لوگ تو ہیں جو کہ اس وقت بہت ہی غربت کی نیچی لکیر پہ ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اپنے پاس سرمایہ ہوتے ہوئے، گاڑی ہوتے ہوئے، گھر ہوتے ہوئے آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. ان کو اگنور نہ کریں، ان کے ساتھ چلیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کی لکیر سے اٹھیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے ملک میں آزادی والی زندگی گزار سکیں، تو جو صاحب استطاعت آپ کو ترغیب دیتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو، تو 1 نہیں 2 قدم بڑھاؤ. جتنے قدم زیادہ بڑھاؤ گے اتنی تیزی سے تم لوگوں کو وہ غربت کی نکیل سے نکال دے گا. لازمی نہیں ہے وہ ملک کا لیڈر ہو یا کوئی سیاستدان ہو، وہ عام شخص آپ کے گاؤں کا، آپ کے ضلع کا، آپ کے صوبے کا بھی ہو سکتا ہے. سوچئے گا. فی امان اللہ.